الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 25 دسمبر بروز ہفتہ 2021 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ سورۃ اللیل کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہوگا۔ یہ آپ غور سے چند باتیں سن لیں، بڑی قیمتی ہیں۔ نمبر 1، یہ سورۃ اللیل ہے، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ اس کو سورہ ابو بکر بھی کہتے ہیں، ایک نام اس کا یہ بھی ہے۔ اور اگلی سورۃ الضحیٰ ہے، اس میں حضور پاک کی شان بیان کی گئی ہے۔ سمجھ آیا جوڑ؟ یہ سمجھ لیں کہ غار میں پہلے حضرت ابو بکر صدیق داخل ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضور پاک داخل ہوئے ہیں۔ تو آپ کے علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ دل بھی غار ہے، اس میں پہلے حضرت ابو بکر آئیں گے تو پھر مصطفیٰ آئیں گے۔ اور قرآن کی یہ ترتیب بھی یہی بتا رہی ہے کہ پہلے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو سمجھو، حضور تک رسائی پھر ہوگی، اور جو حضور کے یاروں کے غدار ہیں ان کو کبھی بھی حضور پاک کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ مگر آج میں حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر نہیں کروں گا، ابتدائی آیات میں نے کہا، وہ تو پھر پوری صورت چاہیے، اس کا ٹائم نہیں ہے۔ تو واللیل اذا یغشا، قسم ہے مجھے رات کی، اذا یغشا، جب وہ چھا جائے۔ بولیے جب وہ، کل جمعے پر بھی میں نے اسی پر خطاب کیا تھا، مگر چونکہ آپ لوگ اس طرح آتے نہیں ہیں، کوئی لیٹ آتا ہے، کوئی بہت لیٹ آتا ہے، آپ کی مرضی ہے، اس لیے دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں۔ چھائی ہوئی رات کی قسم ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا پتہ رات سے پوچھ لو وہ بھی بتا دے گی کہ اس کو لانے والا بھی میں ہوں، لے جانے والا، اس میں جو چاند کی چاندنی ہے وہ بھی میرا پتہ بتا رہی ہے، یہ جو ستاروں کی جھل ملاٹ ہے وہ بھی تمہیں میرا ہی پتہ بتا رہی ہے۔ دوسری قسم، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، مجھے قسم ہے دن کی جب وہ پورا روشن ہو جائے، تجلی، تجلیاں پھیل جائیں، اندھیرے ختم ہو گئے، تو سورج کی ہر کرن رب کا پتہ بتا رہی ہے، ہر آنے والا دن بتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا معبود ہے، اور ہر آنے والی رات بتا رہی ہے، بولیں گے آپ سارے کہ اللہ کے سوا معبود ہے۔ چلو جی، دن رات سے نہیں پتہ چلتا، بندہ اندھا ہے، اللہ نہ کرے۔ تو آگے پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، میں ہی تو ہوں وہ ذات جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بیچارے سائنسدان اور ڈاکٹر ٹکرے مار مار، غیر مسلم ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں میں تو تھوڑا بہت کوئی ایمان کی رمق ہوتی ہے، غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹکرے مار مار کے مر گئے ہیں، بار بار یہ وجہ ہے جی پیدا ہونے کی، یہ وجہ ہے جی پیدا ہونے کی، اور جو قرآن نے بتائی ہے اسی پر پہنچے ہیں، اس سے آگے پہنچنا ہے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ آگے کے سارے رستے بند ہیں، ایک ہی رستہ ہے کہ در محمد پہ آنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کیا، انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، من نطفہ، ایک نطفے سے، پانی کے قطرے سے، امشاج، وہ جو عورت اور مرد کے ملن سے پیدا ہوتا ہے، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پانی کے قطرے سے انسان پیدا ہو رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ 2-4 تم بھی پیدا کر کے دکھا دو۔ نہیں سمجھے؟ پر ایسا ہو سکتا؟ اس پانی کے قطرے میں یہ تاثیر رکھنے والا اللہ ہے، اور کوئی کر سکتا؟ اچھا لو جی، مرد عورت دن رات کا ذکر کے بعد نا کمال کی بات آ گئی، ان سعیکم لشتی، سب کی کوششیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ دیکھیے ہیں تو ہم سارے انسان، بولیے سارے انسان ہیں نا، پر کوششیں، میری کوشش نماز پڑھانے کی ہوگی، آپ کی مال کمانے کی ہوگی، وہ بھی جس جس شعبے میں آپ ہیں۔
اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے آپ ادھر میں ہیں تو ان سعیکم لشتی، سب کی کوششیں اور کاروبار اور محنت ایک جیسی۔ اب اللہ آگے بیان کر رہا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَا، کہو سبحان اللہ، وہ جو مال دینے والا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کے شان کی تمہید بیان ہو رہی ہے، پر اس میں حضور کی ساری امت ہی شامل ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ کوششیں ہیں دو قسم کی مختلف، آئیے تمہیں ایک کوشش بتاؤں اچھے آدمیوں کی، نیک کاموں کی، نیک آدمیوں کی۔ تو نیک آدمیوں کی پہلی صفت کیا بتائی؟ فَأَمَّا مَنْ آتَا، یہ مال عطا کرتے ہیں، کماتے ہیں یا دیتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہاں کمانے کی محنت کا بیان ہو رہا ہے یا دینے کی محنت کا؟ کیونکہ کماتا ہے ہی وہی جو لٹاتا ہے، جو لگاتا نہیں وہ کماتا بھی نہیں ہے۔ تو فَأَمَّا مَنْ آتَا، وہ جو مال دے، وَاتَّقَى، اور گناہوں سے بچ جائے۔ بولیے گناہوں سے۔ اب مال دے کر گناہ کیا ہے کہ گناہ پر خرچ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دے تو وہ بھی رہا ہے نا جو زنا پہ دے رہا ہے، جو شراب پہ دے رہا ہے، جو زنا قتل و غارت گری پہ لگا رہا ہے، مال تو اس کا بھی خرچ ہو رہا ہے، پر یہ نہیں وَاتَّقَى، گناہ نہیں کرنا۔ بولو گناہ، اور مال دے کر گناہ نہیں کرنا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس کو دینا ہے اس کو بے عزت نہیں کرنا۔ بولو نا بھائی، اس کو بے عزت ہے اور اس پر احسان جتانا اپنے وَلَا تُبْطِلُوا بِصَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اگر تم نے جتایا احسان اور تم نے اذیت دی تو تم نے اپنا صدقہ ضائع کر دیا۔ وَلَا تُبْطِلُوا، اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، بِصَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، ایک تو احسان جتاؤ گے ضائع، اور اس کو نیچا دکھاؤ گے تب بھی ضائع۔ فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَى، جو دیتا ہے اور ڈرتا ہے۔ میرا ویسے دل کہتا ہے کہ جب بات ہو گئی کہ کوشش اچھی کا ذکر ہے تو نماز کا ذکر آنا چاہیے تھا۔ بولو نا، کلمے کا ذکر ہے، پر اللہ نے کلمے کا ذکر بعد میں کیا ہے، سخی کا ذکر پہلے کیا ہے۔ ہائے ہائے کہ کلمہ پڑھنے والے تو بخیل بھی ہوں گے، کنجوس بھی ہوں گے، بڑے بڑے مکھی چوس ہوں گے، پر اللہ کہتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس نے اپنے آپ کو شحہ سے بچا لیا۔ شحہ کیا ہے؟ وہ بخیل جو اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہوئے جلتا ہے، یہ بخیلوں کا بھی دادا ہے۔ بولو نا، بخیلوں کا پی ایچ ڈی ہے یہ، اپنے بیٹے پر بھی خرچ کرے گا تو تڑپے گا، رات کو نیند نہیں آئے گی۔ اس کو کہتے ہیں شحہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، میں جب دوسری دفعہ گیا عمرہ کے لیے تو وہ کبریوں کے پرلے طرف ہمارا رہائش تھی ہوٹل میں، میں اور میری والدہ صاحب ہم کبری کراس کر کے آ رہے تھے تو ایک حبشن دانے بیچ رہی تھی، پتہ ہے نا آپ کو وہ بیچتی ہے باجرہ شاجرہ کبوتروں کو ڈالنے کے لیے، جی ہاں۔ تو وہ مجھے عربی میں کہنے لگی بھائی لے لو، تو میں نے کہا لا حاجت لی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے لینا۔ اب میں نے بھی اس کو مولوی تھا، میں نے بھی عربی میں جواب دیا، تو مجھے کہنے لگی انت شحیح انت شحیح، مجھے فوری یاد آیا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، میں کہ آج میں نے آیت سمجھ آئی ہے ان تانے نال۔ انہوں نے کہا انت شحیح یا اخی، اے میرے بھائی تو شحیح ہے، شحیح۔ اور میری امی کہنے لگی ایک ہی کہہ رہی ہے، میں کہہ رہی ہے تو کنجوساں دا وزیر اعظم ہے۔ نہ جی نہ، کنجوساں دا بادشاہ۔ کنجوس کے لیے تو بخیل لفظ آیا ہے، جو ان سب کا باپ ہو نا وہ ہوتا ہے شحیح ہے۔ اس نے کہا انت شحیح، کہ تجھ سے بڑا کنجوس دنیا میں ہو سکتا تو یہ ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس نے اپنے نفس کو اس شحہ سے بچا لیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان کا یہ جہان بھی کامیاب ہے، اگلا جہان بھی کامیاب ہے۔ چلو جی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور یہ سخی گناہوں سے بھی بچتا ہے اور سونی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ بولیے سونی بات کی، کیونکہ ہر بندہ سچی بات لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ ہے، اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں، یہ سب کی تصدیق کرتا ہے۔ بولو یہ سب کی تصدیق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آگے کان میں پھونکا مارے یہ تو مولوی ٹھیک نہیں ہے، روزانہ درس قرآن دیتا ہے تو ہم کہیں بالکل بالکل یہ بند ہونا چاہیے، کیوں ہو رہا ہے؟
ختم ہونا چاہیے نا. آج یہ تو شیعہ ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، ایسا نہیں. وصدق بالحسنی، یہ صرف اچھی بات کا ساتھ دے گا کیونکہ اس کے اندر اچھائی ہے، یہ برائی کا ساتھ دے سکتا. ایک اور بات ہے، یہاں یہ جملہ سن لیں اور کہیں تو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ دل کے کانوں سے سن لو. وصدق بالحسنی، ہر بندہ مال تو نہیں دے سکتا، پر دیتے ہوئے کو دیکھ کے خوش تو ہو سکتا ہے نا. جی اس کا شکریہ ادا کر دو. وصدق بالحسنی، یہ تو نہیں کہ انہوں کہنا تو مولوی خراب کر چھڑے نے، تو ہے مولویوں دا ماحول خراب کرنا ہے کہ انہوں نے عزت دینا ہے یا مدد کر چھڑنا ہے، لہذا سارے مولوی تو ہی برباد کیتے نے. یہ اندر کا بخل ہے ہمارا کہ ہم خود دیتے نہیں اور دینے والا اچھا لگتا. قرآن کہتا ہے وصدق بالحسنی، سخیوں پر خوش ہو جاؤ، انہی کے ساتھ کھڑا کر دوں گا. ہائے ہائے، انہی کے ساتھ تمہیں بھی. المرء مع من احببت، حضور نے فرمایا جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ حشر میں آؤ گے. تو وصدق بالحسنی یہ نہیں ہے ایک بندہ بڑا جانور لے کے اچھا قیمتی قربانی دے رہا ہے تو میں کیوں چلوں، وہ جی پیسے کی نمائش ہے. بے وقوف آدمی تو خوش ہو جا، کہہ دے جی اللہ قبول فرمائے، اللہ اس کا قبول کر لے، ہمیں توفیق عطا فرما دے. جی وکالہ کرتا ہے جی پیسے کی نمائش ہو رہی ہے، نہیں بھائی. وصدق بالحسنی، جی ہاں اس کے پاس مال بڑا ہے، فرمایا اچھی بات کی تصدیق کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو میں زندگی کی راہیں تم پر آسان کر دوں گا. پنجابی چ میں تواڈے راہ کھلے کر دیاں گا، تواڈے ویڑے کھلے کر دیاں گا، اور میں تواڈیاں قبراں بھی کھلیاں کر دیاں گا. حشر والے دن تانوں سرکار دے قدماں تھلے کھڑا بھی کر دیاں گا، عرش دے سائے تھلے جگہ بھی دے دیاں گا. ہو اب دوسرا ہے جی وَأَمَّا مَن بَخِلَ، مال تو اس کے پاس بھی ہے پر وہ ہے بخیل. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، وہ بخل کرتا ہے. یہ دو بندوں کا ذکر ہے اس صورت میں. ایک امیہ بن خلف، بولو امیہ بن، بڑا تاجر تھا، بڑا مالدار تھا، طائف میں زمینیں بھی تھی، ان کی بھی کمائی تھی، پر وہ ایک ٹکا بھی اللہ کی راہ میں خرچ اس کے آدھے پر تھے حضرت ابو بکر صدیق جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا. تو اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اس نے کیا کیا، مال آیا، کیونکہ مال ہے تو بخیل ہے نا، غریب کیا بخیل ہوگا، یہ تو مالداروں سے بات ہو رہی ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اس کو کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے. جب مال اندر آ جائے نا تو برادری کی پرواہ، کوئی روٹھے کوئی خوش ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں. کہتا ہے ہاں سانو کی آنا تے آؤ، نہیں آنا تے نہ آؤ، اسی کو تواڈے محتاج آ، اسی کو تواڈوں لے کے کھانے آ، ساڈے گھر تسی دانے بھیج دیو. یعنی اس نے سب کچھ اسی کھانے پینے کو سمجھ رکھا ہے اور کسی چیز کی اس کے ہاں حیثیت ہے. تو فرمایا ایک تو یہ بخیل ہے، اور وستغنا، اس کو قرآن سنا لو کوئی پرواہ نہیں، اس کو کوئی مجبور نظر آئے کوئی پرواہ نہیں. تو فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، یہ اچھی بات کو جھٹلاتا بھی ہے، اچھی بات کو انکار کرے گا. اچھائی اس کو پسند ہے اور اچھے لوگ بھی پسند ہے. تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے تنگیاں پیدا کر دوں گا. سسک سسک کے جیے گا، سسک سسک کے مرے گا. کروڑ پتی بھی ہو، اس کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی. کوئی بندہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کو تیار ہے. اور جو جائے اور جس کے گھر آپ جائیں اور جاتے ہی دسترخوان بیچ جائے، بندہ بہانے سے کوشش کرتا ہے یار ایک باری پھر ہی چکر لائیے، کھانا تو لب ہی جانا ہے نا. کہو سبحان اللہ. وہ جائیں گے تو خالی آنے دیتا. حضرت ابو بکر صدیق پڑھی رضی اللہ عنہ، یہ حضور کے ساتھ تھے مسجد نبی میں. دو مہمان آ گئے، ان کی عالیہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا پیش کیا. انہوں نے کہا جی ہم تو حضرت کے ساتھ کھائیں گے. مہمانوں نے کہا، انہوں نے کہا جی پھر انتظار کریں وہ آئیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق تھوڑا لیٹ آئے. اب ذرا سنیے گا مہمان کا بوجھ کیا ہوتا ہے، مہمان کا وزن کتنا ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق آئے، تشریف لائے، آتے ہی پوچھا کھانا، آتے پہلا سوال اپنی بیوی سے. تو کہنے لگی وہ میں نے پیش کیا تھا، انہوں نے کہا ہم حضرت کے ساتھ کھائیں گے، اور میں تو کھا چکا ہوں. مہمانوں سے آ کر فرمایا بھی تم کھا لو،
میں تو حضور کے ساتھ کھا کے آ گیا ہوں، اب میں نے کھانا تو وہ کہنے لگے جی ہم آپ کے ساتھ ہی کھائیں گے. فرمایا بھائی مجھے گنجائش نہیں ہے، آپ کھا لو. انہوں نے قسم اٹھا دی. تو ایک جملہ ایک مہمان نے بولا، کچھ بندے تیز ترار بھی ہوتے ہیں، اس نے کہا جی لگتا ہے کہ آپ کھانا بچانا چاہتے ہیں، اپنے والا بچا کر ہمیں کھلانا چاہتے ہیں. کی تو تعریف. انہوں نے کہا لگتا ہے کھانا بچانا چاہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر مجھ میں بخل آ جائے تو مجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ میں تو برباد ہو گیا. مجھ سے بڑا برباد کون ہوگا اگر میں مال بچاؤں یا تمہاری مہمان نوازی میں کھانا بچاؤں؟ لہذا فرمایا میں پھر کھا لیتا ہوں. یہ ہے مہمان کا بوجھ. یہ نہیں ہو کھانا ہی تو کھا، نہیں تو پھر جا. جی فرمایا پھر کھا لیتا ہوں. ان کی قسم پوری کر دی. یہ تو نہیں آ کہ اب یہ کھانا تو کھا لو، نہیں کھانا دے. یہ ہے ہماری عادت، جی کھا لو. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابہ نے سفارش کی کہ حضرت عمر سے کہ ان کو اپنے بعد خلیفہ بناؤ، بالکل آپ کی طرح قابل ہے. مگر حضرت عمر نے فرمایا میں باپ کے بعد بیٹے کو نہیں بنا سکتا، میں یہ کر سکتا، یہ میرا بیٹا نہ ہوتا تو بنا دیتا، چونکہ ہے بیٹا میں نہیں بناؤں گا، اور نہیں بنایا. یہ جب نماز پڑھ کے آتے تھے نا، مثلا زور کی کھانے کا ٹائم ہے، تو میرے جیسے لوگ راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو ساتھ لے لیتے، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی. اپنا کھانا ہوتا تھا، ایک آدھا لقمہ اٹھایا، باقی سارا ان کو کھلا دیا. کمزور پڑ گئے، ہڈیاں نکل آئیں، کھاتے ہی نہیں تھے. شام کو بھی ساتھ لے آتے تھے، 3-4 ان کو کھلا دیا. ایک دن ان کی بیوی نے راستے میں کھڑے ہونے والوں کو سب کو بلایا اور فرمایا کہ تم مجھ سے پہلے ہی کھانا کھا لو، حضرت کے ساتھ نہ کھانا، تم ان کے ساتھ کھاتے ہو تو وہ بھوکے رہ جاتے ہیں، یہ میں آپ کو پہلے کھلا رہی ہوں سب کو، تو جاؤ اور چلے جاؤ، راستے میں کھڑے نہیں ہونا. حضرت عبداللہ بن عمر نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا آج کوئی بھی نہیں. فرمایا یہ کیا ہو گیا، کہاں چلے گئے سارے؟ بہرحال گھر آ گئے. گھر آئے تو وہ بڑی شان سے کھانا شانا آیا، بیوی بڑی خوش تھی کہ آج یہ خود کھائیں گے. تو فرمایا اچھا یہ تیری سازش لگتی ہے. اللہ والوں بھی تو پھر آپ کو پتہ ہے ایک اور نظر بھی ہوتی ہے، اللہ کے نور والی. تو حضرت اب وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی، انہوں نے کہا جی میں نے ان سب کو کھلا دیا ہے، آپ کھا لیں، جن کو آپ کھلاتے تھے وہ بھوکے آپ کھا لیں. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا آج میں بھی نہیں کھاؤں گا، میں نے بھی ان کے ساتھ ہی کھانا تھا، آج اگر میرے مہمان نہیں ہیں تو میں بھی کھانا ہی نہیں. ایک لقمہ بھی نہیں اٹھایا. اور بیوی نے اگلے دن سب کو پیغام بھیجا بھی ساتھ ہی آ جانا، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو کھا لیں گے نا، اور تم نہیں ہوگے تو وہ ایک لقمہ بھی کھاتے. تو میرے بھائیوں یہ لوگ ہیں سخی. تو خیر کنجوس کی شان کیا ہے؟ واستغنا، بے پرواہ ہے. وکذب بالحسنی، اچھی باتوں کی تصدیق ہے. اچھائی سے خوشی نہیں ہوتا، بولو اچھائی سے. مجھے دیکھو بندے کو بڑا سنبھل کے رہنا چاہیے. میرے سامنے قرآن ہے، میں کوئی ریاکاری نہیں کر رہا، کوئی نہیں کر رہا. مجھے کچھ نہیں ملے گا آپ سے، نہ آپ نے میری بیعت کرنی ہے اور نہ مجھے پیر ماننا ہے، کیونکہ میں مولوی ٹھہرا، مجھے پتہ ہے. پر میں جب رات کو یہاں آتا ہوں تو بڑا خوشی سے آنسو بہاتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ مسجد مجھے دعائیں دے رہی ہے. اس پر آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں. خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی، پڑھو نا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. ہائے ہائے، یہ ایک بستی سے گزرے، ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے. خواجہ غریب نواز بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ جی کہ غوث پاک کے سامنے سیدھے ہو گئے. کعبہ میں غوث پاک کے سامنے انہوں نے کہا میں آپ کو کوئی وظیفہ دینا چاہتا ہوں. حضرت غوث پاک نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں، میرا پیر تگڑا ہے. اور پیر کون تھے؟ داتا صاحب. کیا روچی کو رحمت اللہ. پھر سنی تسی ہو تو میں کوئی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں اچھی کو سبحان اللہ. گل دیکھو، پھر غوث پاک لاہور تشریف لے آئے اور 3 دن رہ کے جو خواجہ غریب نواز نے فیض حاصل کیتا سی داتا صاحب کو غوث پاک نے بھی فیض لیا. سبحان اللہ. یہ گل دیوبندی بھی مان گئے نے، اتنی پکی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. تو خیر یہ موضوع نہیں، وغیرہ میں آپ کو ساری تاریخ بتاؤں گا. تو خواجہ غریب نواز کے شاگرد تھے، کسی بستی سے گزرے رات کو،
تو اب انہوں نے کہا جانا چاہیے تھا مسجد میں، اللہ والوں کی جگہ کہاں ہے؟ آ گئے تو بے آباد مسجد، کوئی گاؤں میں نمازی نہیں تھا، اندر گئے تو کتی سوئی پئی سی، مسیتے کتیا سوئی ہوئی ہے۔ آپ نے شاگردوں سے فرمایا اس کو اٹھاؤ، باہر نکالو اس کے بچے بھی، اور جتنی جگہ پہ بیٹھی ہے مٹی اٹھاؤ اور باہر سے پاک مٹی لا کر جگہ پوری کرو۔ جگہ پوری کی، آپ نے اذان دی، عصر کے وقت، مغرب، عشاء اور تہجد کے وقت پھر اٹھے اور وہ شاگردوں کو اٹھایا تو وہ ذکر کرتے تھے نا، ذکر خفی، ذکر پاس انفاس، یہ سارے ذکر اپنے مریدین کو اور شاگردوں کو کروا رہے تھے۔ تو ایسے نا جیسے کوئی آہیں بھر بھر کے روتا ہے، سسکیاں لے لے کے نا، رونے کی آواز آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم میں سے تو کوئی، شاگردوں نے دیکھا اور حضرت بھی نہیں رو رہے، تو سارے چپ کر گئے، فرمایا پڑھو بھی پڑھو، ذکر کرو۔ دوسری بار پھر، تیسری بار انہوں نے کہا جی ہم سے نہیں پڑھا جا رہا، پہلے یہ مسئلہ تو بتائیں کہ یہ کس کی سسکیوں کی اور آہوں کی آواز آ رہی ہے؟ تو فرمایا یہ مسجد رو رو کے تمہیں دعا دے رہی ہے کہ تو نے آج اس کو پاک کیا اور اس میں اللہ کا۔ تو جب سے میں درس قرآن دے رہا ہوں، درس حدیث دے رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مسجد مجھے بھی اور آپ کو دعائیں دے رہی ہے۔ آپ کو دعائیں اس لیے کہ آپ دلوا رہے ہیں درس، مجھے اس لیے کہ میں دے رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کی یہ محنت قبول فرمائے۔ تو بھائی اچھی باتوں کا انکار نہ کرو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، نہیں تو میں تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا، تمہارا جینا مرنا بھی تنگ کروں گا، قبر بھی تنگ کروں گا۔ اور آگے سنیے آخری بات، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اس کا مال اسے نفع نہیں دے گا۔ بولو جی، اس کا مال اسے نفع، اذا تردہ، جب یہ کسی گڑھے میں گرا۔ سب سے بڑا گڑھا تو موت کا ہی ہے، گرنا ہے یا ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا خیال ہے؟ گریں گے جی، سب گریں گے، جن کی ہزار عمریں، 350 سال عمریں تھی وہ نہیں رہے، ہماری تو عمریں اتنی ہو ہی نہیں سکتی، ہم تو تھوڑی عمر لے کر آئے ہیں۔ تو فرمایا جب یہ گڑھے میں گرے گا، موت کا گڑھا، قبر کا گڑھا، حشر والے دن اٹھے گا، تو اس کا کوئی مال بھی اس کو نفع نہیں دے گا۔ ان علینا للہدیٰ، ہم نے ہدایت کے راستے کھول دیے ہیں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، فرمایا آخرت بھی میرے پاس ہے اور دنیا بھی میرے پاس ہے۔ بولیے دنیا بھی اور میں نے دینی ہے۔ پر فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکوں گا بخیلوں کو اور ان ذلیلوں کو جو اچھی باتوں کا انکار کرتے ہیں اور جھوٹی باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اور فرمایا لا یصلاھا الا الاشقى، اس جہنم کی آگ میں وہی آئے گا جو اشقا، ایک ہوتا ہے نا شقی، کم قسمت، معروم القسمت، نہ بدبخت، یہ اشقا ان کا بھی سردار ہے اس میں جہنم میں، اس کے سوا کوئی آ سکتا۔ اس سے یہ نکالا ہے علماء نے کہ جو مسلمان جائیں گے وہ انشاءاللہ واپس آ جائیں گے، اس میں رہے گا وہی اشقا جو بہت بڑا بدبخت ہوگا۔ تو بدبختی کی علامات کیا ہیں؟ من بخیلا، خرچ نہ کرنا، واستغنا، بے پرواہ رہنا، وکذب بالحسنی، اور اچھی باتوں کا انکار کرنا۔ یہ 3 جرم ہے جناب جو اس کو لے جائیں گے جہنم میں۔ اللہ ان تینوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور جنت میں کیا ہے؟ آتا، مال دینے والا، واتقا، گناہوں سے بچنے والا، وصدق بالحسنی، اچھی باتوں کی تصدیق کرنے والا۔ چلو میں اچھائی کر نہیں سکا، خوش تو ہو جاؤں آپ کو دیکھ کے، اب یہ کیا ہوا کہ میں کروں بھی نہ اور آپ کو دیکھ کے سڑتا رہوں، تو یہ جہنمیوں کی نشانی ہے۔ اور خوش ہونا یہ مسلمان اور جنتی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدبختی کی ہر علامت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ۔